السلام علیکم دوستو، عموماً ہم تحریک پاکستان کے ایک اہم اور نامور رہنما کو فراموش کر دیتے ہیں جن کا نام چودھری رحمت علی ہے، جنہوں نے لفظ پاکستان سے بر صغیر کے مسلمانوں کو روشناس کرایا۔ چودھری رحمت علی ایک حساس دل کے بصیرت افروز رہنما تھے۔ وہ مولانا شبلی کی علمیت اور بزرگی کے معترف تھے۔ صرف 18 سال کی عمر میں 1915 میں انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور میں بزم شبلی کی بنیاد رکھی، جس میں انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے کہا، ہندوستان کا شمالی منطقہ اسلامی علاقہ ہے، ہم اسے اسلامی ریاست میں تبدیل کریں گے، لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب اس علاقے کے باشندے خود کو باقی ہندوستان سے منقطع کر لیں۔ اسلام اور خود ہمارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ ہم ہندوستان سے جلد جان چھڑا لیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے اس تصور کو ناپسند کیا گیا اور شدید مخالفت کی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے بزم شبلی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی گریجویشن مکمل کی اور صحافت اور درس و تدریس کے شعبہ میں خدمات انجام دی۔ اسی دور میں انہوں نے پاکستان دی فادر لینڈ آف پاک نیشن، مسلمزم اور انڈسزم وغیرہ کتاب بھی لکھے۔ 1928 میں وہ انگلستان چلے گئے، جہاں انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی، تاہم انہوں نے وکالت کے پیشے سے زیادہ مسلم ریاست کی جد و جہد آزادی پر توجہ دی۔ 1933 میں دوران تدریسی آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے وہ شہرائے آفاق 4 صفحاتی کتابچہ لکھا، جس کا نام اب یا پھر کبھی نہیں، ناؤ اور نیور تھا، جس نے پہلی بار برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست کے نام پاکستان سے آشنا کروایا۔ آپ کے مطابق آپ نے یہ نام پنجاب پے، افغانیہ الف، کشمیر کاف، سندھ سین اور بلوچستان تان سے اخذ کیا، جہاں مسلمان 1200 سال سے آباد ہیں۔ غالباً یہ نام انہوں نے علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں مسلم ریاست کے مجوزہ خد و خال سے اخذ کیا ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ اس وقت تک پاکستان کا نام استعمال نہیں کر رہی تھی، اور اسی دوران انگلستان میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے مسلم رہنماؤں کے وفد نے اسے صرف چند طالب علموں کی سرگرمیاں قرار دیا۔ بلفاظ دیگر اس وقت برصغیر میں مسلمانوں کی آزادی کی 2 متوازی لیکن ایک دوسرے کے معاون تحریکیں چل رہی تھیں، جن کا مقصد 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر ایک آزاد ریاست کا حصول تھا۔ چودھری رحمت علی نے انگلستان میں رہتے ہوئے برطانوی استعمار اور ہندو فرقہ واریت کے خلاف پاکستان کے حق میں جنگ لڑی۔ وہ تحریر و تقریر کے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے 1935 میں ایک ہفتہ روزہ اخبار پاکستان کے نام سے جاری کیا، جس میں انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست پاکستان کے لیے صحافتی جنگ لڑی اور پورے یورپ میں اس تحریک کو عام کیا۔ اپنی آواز پہنچانے کے لیے جرمنی اور فرانس کا سفر کیا اور جرمنی کے ہٹلر سے انگریزوں کے خلاف مدد کا وعدہ لیا۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں امریکہ اور جاپان وغیرہ کا سفر بھی اختیار کیا۔ 1940 میں جب قرارداد لاہور منظور ہوئی تو اس جلسے میں بوجہ چودھری صاحب شریک نہ ہو سکے۔ اس قرارداد میں بھی لفظ پاکستان استعمال نہیں ہوا، لیکن ہندو پریس نے طنزاً اس کو قرارداد پاکستان کہنا شروع کیا۔ یوں چودھری صاحب کا خواب حقیقت کا روپ دھار گیا۔ 1947 میں انہوں نے اقوام متحدہ میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا۔ پاکستان بننے کے بعد چودھری صاحب اپریل 1948 میں پاکستان تشریف لائے، لیکن جلد ہی یہاں کے حالات اور رویے دیکھ کر دل برداشتہ ہو گئے، کیونکہ وہ اس چھوٹے سے پاکستان سے ناخوش تھے۔ آخرکار لیاقت علی خان نے انہیں جلا وطن کر دیا اور 1948 میں واپس انگلستان چلے گئے، جہاں 1951 میں وہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں انتقال کر گئے۔ 17 روز تک کولڈ سٹوریج میں ہم وطنوں، ہم عقیدوں، ہم مذہبوں کا انتظار کرتے بالآخر 20 فروری 1951 کو 2 مصری طلباء کے ہاتھوں اس غریب الوطن کے جسد خاکی کو انگلستان کے شہر کیمبرج کے قبرستان کی قبر نمبر B 8330 میں لاوارث کے طور پر امانتاً دفن کر دیا گیا۔ کیمبرج سیمیٹری، مارکیٹ روڈ، کیمبرج، برطانیہ۔ وزارتوں، الاٹمنٹوں، کلیموں، حفظ اقتدار کے ماروں کو خبر بھی نہ ہوئی کہ ان کے ملک کی تحریک کے صف اول کے مجاہد 200 پاؤنڈ کا قرض اپنی تجہیز و تکفین کی مد میں کندھوں پر لے چلا ہے، مگر 7 دہائیوں کے بعد یوں ہی دیار غیر میں چند گمنام مقبروں کے درمیان ابھی تک امانتاً دفن ہے۔